سے جو آواز لگوائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے اللہ نے وہی آواز لگوائی، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیں میرا راستہ یہ ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت، یقین، سمجھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ بلاتا ہوں، میرا بھی یہی کام ہے، اور جس نے میری اتباع کی ہے، آمن بھی، جو مجھ پر ایمان لے آیا، اس کا بھی یہی کام ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے صدر ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے مسکین ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، امریکی ہے، افریقی ہے، ایشیائی ہے، چینی ہے، روسی ہے، ہندی ہے، پاکستانی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، عربی ہے، عجمی ہے، جس نے اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے نبی کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی برکت میں، صدقے میں، اس امت کے ہر بچے پر، ہر مرد عورت پر، ہر بوڑھے جوان پر، ہر امیر اور فقیر پر، ہر بادشاہ اور محکوم پر یہ ذمہ داری اللہ، نبی نہیں، اللہ کی طرف سے بواسطہ نبی آ گئی ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس امت پر آئی ہے، اس محنت کے سلسلے میں یہ سارا اکٹھا ہونا ہے۔ یہ جو اس طرح جمع ہوئے ہیں ہم یہاں، یہ اس محنت کے سلسلے میں، اس ذمہ داری کے احساس دلانے کے سلسلے میں، جس محنت کی ذمہ داری قرن اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اثر سے اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت کے کاندھے پہ ڈال دی تھی، اور امت نے اس ذمہ داری کو بھلا دیا تھا، اس ذمہ داری کے احساس دلانے کے لیے اجتماعات کے رہ جاتے، یہ جمع ہونا ہے کہ ہم تاجر نہیں، ہم زمیندار نہیں، ہم صنعتکار نہیں، ہم وزیر نہیں، ہم حاکم نہیں، ہم محکوم نہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کی محنت کے ذمہ دار ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہماری محنت ہے، آپ کا غم ہمارا غم، آپ کی فکر ہماری فکر، آپ کی بے چینی ہماری بے چینی، آپ کا درد ہمارا درد۔ آپ کو ایک ہی غم تھا کہ کوئی انسان دوزخ میں جانے پائے، سارے انسان اللہ کی نافرمانیوں سے نکل آئیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پہ پڑ جائیں، دوزخ کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے پہ چلنے والے بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی غم، ایک ہی فکر، ایک ہی کوڑن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے یہی تھا کام، اور انبیاء سابقین ایک خاص شکل اور ایک خاص زمانے کے اوپر آواز لگاتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے تمام اقوام عالم کی طرف، اور ایک خاص زمانہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کی پوری امت کو آپ کی نیابت میں، آپ کے خلافت میں، آپ کے بدل میں، اور آپ کی محنت کی ذمہ داری میں آپ کے ساتھ شریک کر کے سارے عالم کی طرف مبعوث فرما دیا کہ سارے انسانوں کی ذمہ داری ہر دنیا میں بسنے والے ہر مسلم فرد امت کے اوپر۔ دنیا میں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پوچھ امت محمدیہ سے ہوگی کہ تم امت محمدیہ تھے، تمہارے ہوتے ہوئے محنت کی شکل کیا بنے، نقشے کیا بنے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اب تک جو ہم سے کبھی کوتاہی ہوئی، ہم اس کی مانگیں اللہ سے معافی۔ ہمارے بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجمع سے استغفار کروا لو
کم از کم 3 دفعہ کہہ لیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن ایک تو استغفار یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، اپنی انفرادی شخصی اس کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں، یہ بھی مانگتے رہنا چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے، بہت عمدہ چیز ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی اس ذمہ داری کو، اس محنت کو ہم نے اپنی محنت نہ بنا کر جس جرم کے ہم مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ جس جرم عظیم کے ہم مرتکب ہوئے ہیں، اس پر استغفار کرنا۔ اللہ اس کام کو کام نہیں بنایا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا میں ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر ہم نے اس جرم عظیم کا ارتکاب کیا، ہم سے وہ جرم عظیم ہو چکا کہ جس جرم عظیم کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بڑھ گئے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ ہم جرم عظیم کے مرتکب ہو گئے۔ حضور والی محنت کو ہم نے محنت سمجھا ہی نہیں، اپنی دکان پہ بیٹھنے کو محنت کہہ رہے ہیں، نوکری پہ جانے کو محنت کام کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی سے پوچھ لے بھائی کیا کام کرتے ہو، وہ کہے جی میں تبلیغ کرتا ہوں، کہتے وہ تو اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن کام کیا کرتے ہو؟ بھائی تبلیغ کرتا ہوں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن کام کیا کرتے ہو؟ تبلیغ کرتا ہوں۔ بھائی تبلیغ ٹھیک ہے، لیکن آخر اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بھی پھر یہ کہا کہ بھئی چونکہ فضا ایسے زہر آلود ہو گئے ہیں کہ اس زہر آلود فضا میں تریاق کی بات سمجھ نہیں آتی، زہریلے فضے میں تریاق کی بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کچھ نہ کچھ دنیا کا کام کاج کرتے رہا کرو، کچھ نہ کچھ، یہ نہیں کہا سارا کچھ، ہمارے بزرگ فرماتے کچھ نہ کچھ دنیا کا کام کرتے رہا کرو، تاکہ لوگوں کو یہ نہ سمجھ میں ہاں تبلیغ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ادھر ادھر سے مال کچھ آتا ہی ہوگا نا، ہاں کوئی جیب میں کوئی ٹھوس دیتا ہی ہوگا، کوئی مال چال ڈال ہی دیتا ہوگا، کسی سے لے کر ہی جاتا ہے۔ بھائی نہ دکانداری ہے، نہ ملازمت ہے، نہ نوکری ہے، نہ چاکری ہے، اور سال پہ سال لگائے جا رہا، چلے پہ چلہ لگائے جا رہا، تو چونکہ ذہن سب کے ہمارے زہر آلودہ ہے، یہ تو ہے ہی نہیں کہ آسمان سے ٹپکے گا یا مسلح کے نیچے سے نکلے گا، اس کا ذہن تو ابھی بنا ہی نہیں نا، تو اس لیے حضرات کہتے ہیں جب بنا نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کام کرتے رہو، 1-8 گھنٹے 2-4 گھنٹے کے لیے دکان کھول ہی لو، تو اس کا یقین ہوگا ہاں وہ دکان کرتا نا، اس میں اللہ نے برکت دے دی ہوگی، یعنی اللہ دکان میں برکت دے سکتے ہیں بغیر دکان کے نہیں دے سکتے، اللہ کو بھی ہم نے پابند کیا ہوا۔ تو لوگوں کی چونکہ فضا ایسی بنی ہے، اس لیے حضرات منع کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا مبلغ جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، مبلغ جتلاؤ، کام کرو، لیکن ساتھ تھوڑا بہت دنیا کا بھی کام کرو، تاکہ ان کا ذہن جو آلودہ ہے، اس آلودہ ذہن میں دوسری بات نہ بیٹھ جائے کہ لوگوں سے مانگ مانگ کر یہ تبلیغ میں چل رہا۔ اور مولانا یوسف صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ حضور والی محنت کو محنت نہ بنانا جرم عظیم ہے، ایسا جرم عظیم کہ جس کے نتیجے میں ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بھر گئے، اس کی معافی مانگنا، اس کے لیے روزانہ استغفار کرنا، اس کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، اور یہ عزم کرنا کہ اللہ اب تک جو ہوا جرم، اس جرم کو معاف فرما دے، اور استغفار کر کے خوش ہو جانا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج تو فضا ایسی بن گئی کہ جیسے ہمیں اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ بقول حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نے ہر طرف جینے کی فضا بنائی ہوئی ہے، بلڈنگ ایسی بنا لو، چیزیں ایسی بنا لو، گاڑیاں ایسی لے لو، فلاں چیز ایسی کر لو،
जीने की एक आम फिजा बनी हुई है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अक्सर जिक्र हाजिम लज्जात इल मौत, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मिंबर पे खड़े हुए, सहाबा सामने बैठे थे। आपने फरमाया, अय्युहन्नास कअन्नल मौत फीहा अला गैरिना कुतिब। सहाबा को 1400 साल पहले कहे लोगों, सहाबा से खिताब करके कह रहे हैं, वह क़यामत तक के आने वाले इंसानों को कह रहे हैं, ऐ लोगों तुम तो दुनिया में ऐसे जी रहे हो जैसे मौत हम पर नहीं, हमारे अलावा औरों के लिए लिखी गई है, हम पर नहीं आएगी मौत। कअन्नल मौत फीहा अला गैरिना कुतिब। आए दिन सुन रहे हैं, आए दिन सुन रहे हैं। वकअन्नल हक़्क़ फीहा अला गैरिना वजब। और दुनिया में ऐसे रह रहे हैं जैसे जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो अल्लाह के बतलाए हुई चीजें हैं, वो हक हम पर नहीं है, औरों के लिए है। भाई तुम करो, ये तुम लोगों के लिए है, मुझे तो छोड़िए, मैं तो बिल्कुल मुबर्रा हूं। वकअन्नल्लज़ी नुशय्यिउ मिनल अमवात सफरुन अम्मा क़लीलिन इलैना राजिऊन। और रोज आए दिन जिनको हम तैयार करके कफन में आगे भेज रहे हैं, यूं समझ रहे हैं जैसे सफर पे गया, बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। वह नाकुलु तुरासहुम कअन्नना मुखल्लदून बअदहुम। और उसके छोड़े हुए माल व मता तरके पर ऐसे टूटते हैं, ऐसे झगड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं कि जैसे हमें तो हमेशा ये हमने हमेशा रहना है, वो मरने वाला गया है। और कोसते हैं उस मरने वाले को कि मरने वाला ऐसा छोड़कर गया कि हमारे खानदानों में झगड़े पड़ गए। कोई अपने हक से कुछ से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं कि वो मरा है, मुझे नहीं मरना है, मैं तो अपना हक लेके रहूंगा। वो हक लेने के नाम पर दुनिया से वो भी छुट्टी कर जाता है, फिर उसकी औलादें लड़ती हैं, फिर वो भी हक लेने के नाम से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, फिर उनकी औलादें लड़ती हैं। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बरादरी के, मैं नाम नहीं लूंगा, आप में से बहुत सारे जानते होंगे, तो उनका बेटा, एक ही बेटा था, हाजी साहब को बड़ा मोहब्बत थी उससे, तो अक्सर उनकी वालदा, वो भी हाजी साहब के खानदान की थी, फोन करती रहती थी, उनको इंतकाल कर गए सब। वो बेटा बाहर एक मुल्क में रहता था, वहां से आया, मुझे फोन किया, तो मैंने कहा जी आ जाए, मैं दरवाजे पे भेजता हूँ लड़का। तो वो खैर आ गया, हाजी साहब मिले, बड़े खुश हुए हाजी साहब। तो ये बातें बहुत मतलब मोहब्बत की बातें, बचपन से उसको हाजी साहब ने वो किया था। और उनके वालिद भी बड़े बहुत काबिल, पाकिस्तान के बहुत नामी गिरामी हस्ती थे वो। तो हाजी साहब ने कहा कि भाई वो तुम्हारे जो जायदाद थे मामूओं का, उसका क्या हुआ? तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि हाजी साहब ने फिर मुझे सुनाया, कहने लगे कि 3 मामू थे, एक जायदाद पर उनका झगड़ा था तीनों मामूओं का। तो एक ही गाड़ी में बैठकर तीनों अदालत जाते थे, तीनों का वकील भी एक ही था, तीनों एक ही गाड़ी में अदालत से वापस आते थे, तीनों दुनिया से रुखसत हो गए। वो झगड़ा औलाद में चल रही है, उसी तरह चल रही है। मैंने कहा औलाद भी चली जाएगी, फिर औलाद की औलाद चलेगी, फिर औलाद की औलाद चलेगी, कहां अपनी सलाहियतें बर्बाद कर दी दुनिया की इन ठीकरियों के पीछे। वो कहता मुझे हिसाब दो, वो कहता तुम मुझे हिसाब दो, वो कहता तुम मुझे हिसाब दो। सारे खानदानों में ये झगड़े चल रहे, क्या तबलीगी क्या गैर तबलीगी, दूसरों को क्या रोना रोना। ये जो दुनिया के इस्लाह के बेड़े उठा लेकर चले थे, इनके खानदानों बड़े बड़े दावेदारों के घरों के अंदर यही झगड़े, दुनिया की चंद ठिकरियां मुझे मिल जाए, वो कहता नहीं चंद टुकड़े मुझे मिल जाए, और वो टुकड़े छोड़कर फिर ये रुखसत हो जाता है। फिर बाद में इसकी औलाद लड़ती है, जैसे ये अपने बाप की जायदाद में लड़ रहे थे, इनकी औलादें फिर इनकी जायदाद में लड़ते हैं।
پھر ان کی اولادیں اسی طرح لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے. ناکل تراثہم کأننا مخلدون بعدہم. اپنے چھوڑے ہوئے میت کے مال متاع ترکے پر ایسے لڑتے ہیں، ایسے لڑتے، ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے ہمیں تو ہمیشہ رہنا ہے. وہ مر گئے، مجھے مل جائے، میرے ساتھ یہ ہمیشہ رہے گا. طوبى لمن شغلہ عیب عن عیوب الناس. خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب کو دیکھنے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ اس کو دوسروں کے عیوب دیکھنے کے لیے فرصت ہی نہیں. اپنے عیب کو دیکھ. ابھی تو سب انہوں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے کیا. نہیں، میں نے کیا کیا یہ دیکھو، میرے سے کیا ہوا، میری غلطیاں کیا. نہیں، میری تو نہیں، انہوں نے سارا نہیں یہ کیا. اگر ہر ایک اپنے کہے کہ میری یہ غلطیاں ہیں، بھائی میں اپنی غلطیاں، تمہارے غلطی سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، تم جانو تمہارا اللہ جانے. میری یہ غلطیاں، میں اپنی غلطیاں ٹھیک کرتا ہوں. ہمارے بھائی بلال صاحب رحمت اللہ علیہ، سنا ہے نا نام؟ لاہوریوں نے تو سنا ہی ہوگا. سنا ہے نام بھائی بلال صاحب کا؟ کسی نے بھی نہیں سنا. دیکھا بھی ہے؟ کس نے دیکھا بھائی بلال صاحب؟ آپ نے تو خیر دیکھا امام صاحب نے. بہرحال وہ مشہور قصہ ہے نا جو گرم تیل میں ہاتھ ڈال دیا تھا، ان کا مشہور قصہ ہے. تو یہ جو گرم تیل میں جب ہاتھ ڈالا تھا، بزرگ بن کر نہیں ڈالا تھا. ہاتھ ڈالنے، بزرگ بننے کے بعد ایک دفعہ بھی نہیں ڈالا تھا انہوں نے. کہیں آپ لوگ بھی ہاتھ ڈالنا شروع کر دو. وہ تو ایک ایمانی کیفیت ہوتی ہے، جوش ہوتی ہے، ایک حال ہوتا ہے، اس حال میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ عجیب امی تھے، ان پڑھ، پان بیچتے تھے. فرماتے تھے کہ جب کسی کو یوں کہو نا، یوں انگلی سے ایسا ہے، تو یہ 3 انگلی تیری طرف اشارہ کرتی ہے کہ تو 3 مرتبہ ایسا ہے. اس کو کیوں کہہ رہا ہے وہ ایسا ہے؟ اس کی طرف تو نے 1 انگلی اٹھائی ہے، تیری 3 انگلی تیری طرف کر رہی ہے کہ 3 دفعہ تو اپنے آپ کو دیکھ، 3 مرتبہ. طوبا، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ طوبا شجرۃ فی الجنہ، جنت میں ایک درخت کا نام ہے طوبا. 100 سال بھی تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو. طوبا، مبارکبادی، خوشخبری، شجرۃ فی الجنہ اس شخص کے لیے جو اپنے عیب کے دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ اسے دوسرے کے عیوب کے لیے وقت ہی نہیں ہے. طوبى لمن طاب مكسبه وصلحت سريرته وحسنت علانيته واستقامت طريقته. خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو، جس کی کمائی پاکیزہ ہو. کمائی پاکیزہ. حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک گھونٹ برسہ برس کے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے کافی. برسہ برس کے اعمال کو حرام کا ایک لقمہ ضائع کر دیتا. ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گزرا. فرماتے تھے کہ میں جب 9-10 برس کا تھا تو گھر جاتا، گھر میں کوئی چیز مجھے نظر آتی جو ہمارے گھر کی نہیں ہے تو میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. بچہ 9-10 سال کا بچہ، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا جب تک کہ میں اس کی تحقیق نہ کر لیتا کہ یہ آیا کہاں سے ہے. اور جب پتہ چلتا کہ فلاں گھر سے آیا ہے تو میں اگلی تحقیق کرتا تھا کہ ان گھر والوں کی کمائی کیسی ہے. اگر ان کی کمائی صحیح ہے پھر میں اس کو کھاتا، ورنہ نہیں کھاتا تھا. تب مولانا جمشید بنتے ہیں، ایسے نہیں بن جاتے. ہم کہتے ہیں سب ہضم ہو جائے، ہڑپ پکڑ لیں اور بنے بھی ہم وقت کے جو ہے علامہ بن جائے. ایسے نہیں ہوا کرتا. پاکیزہ کمائی، اور پاکیزہ کمائی اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنے علماء کرام سے نہ جڑ کر چلیں،
اپنے ہر کاروبار، ہر مسئلہ علماء سے پوچھ پوچھ کر جب تک نہیں کریں گے تو پھر ہمارے نقشے کہیں سے کہیں بنتے چلے جائیں گے. پھر ہماری عبادت سیٹی اور تالی بن کے رہ جائے گی اگر ہم اپنے علماء سے پوچھے بغیر اپنے کام کاج کریں گے. ہر مسئلے میں اپنے علماء سے رجوع کرنا. جو نیا کام کرنا ہے وہ پہلے علماء کے پاس جانا ہے. علماء اتقیاء، مفتیین، متقین. ورنہ جگہ جگہ پہ آج کل بورڈ لگے ہوتے ہیں. نہیں، پہلے تحقیق کریں شہر کے بڑے مفتی کون ہیں، متقی، جن پر لوگوں کو اعتماد ہے، ایسے علماء. ان سے جا کر مسئلہ پوچھ کر پھر اس نئے کام کو شروع کر. اور کوئی بات چھپائے نہیں، کوئی بات چھپائے نہیں. اور اگر کر چکے ہیں تو اس کی ساری چیزیں ان کو بتلائیں. اور اس میں ہمیں چاہے نقصان نظر آ رہا ہو لیکن جیسے وہ بتلائیں ویسے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. نقصان اور نفع کو دیکھ کر اپنی جہنم کو بڑا سے بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ نقصان ہو جائے گا. نقصان تو ہو جائے گا لیکن آخرت کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے تو بچ جائے گا. طوبی لمن طاب مکسبہ. ایک مولوی صاحب نے، ہمارے شورا کے ساتھی تھے، ملک بہرام صاحب، ان کے علاقے کے ایک مولوی صاحب نے شکایت کی کہ جی جو آدمی 3 چلے لگا لیتا ہے وہ پھر مدرسے مسجد کا خیال نہیں کرتا. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں آدمی جب 3 چلے اس نے نہیں لگایا تھا تو اتنا مدرسے کو، اتنا مسجد کو دیتا تھا. اب جب 3 چلے لگا کر آیا اب کچھ بھی نہیں دیتا. ملک صاحب نے بلا لیا اسے کہ بھائی یہ بتلا، جب تبلیغ میں وقت نہیں لگایا تھا تو اتنا خیال کرتا تھا مسجد کا، مدرسے کا، تبلیغ میں لگنے کے بعد زیادہ کرنا چاہیے تھا یا کم کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے؟ اس نے کہا ملک صاحب بات یہ ہے، تبلیغ سے پہلے تو میں پاؤڈر کا کام کرتا تھا، سرخی پاؤڈر نہیں، خود ہی سمجھ جاؤ. اب اس میں جو مجھے بچتا تھا 10-20 ہزار میں مسجد مدرسے کو بھی دے دیتا تھا. جب تبلیغ میں گیا تو پتہ چلا یہ تو سارا حرام ہے. میں خوب رویا، اللہ کے سامنے معافی مانگی، میں نے توبہ کیا اور میں نے وہ ساری کمائی بھی ختم کیا. اور وہاں سے آ کر میں نے ایک لکڑی کی ریڑھی بنایا. سبزی منڈی جاتا ہوں، صبح صبح وہاں سے پھل کے پیٹیاں لاتا ہوں، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر صبح سے شام تک بیچتا ہوں. اور اس میں سے جو مجھے بچ جاتا ہے 5-10 روپے میں مسجد مدرسے کے ڈبے میں جتنا ہوتا اتنا ڈال دیتا ہوں. جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، چاہے پہلے وہ بات پوری کر لو، یہ بیماری ہے میرے میں. تو ملک صاحب نے بلایا مولوی صاحب کو، اور بلا کے کہا اب بتا، مولوی صاحب کے سامنے. مولوی صاحب کو جب سارا بتایا تو پھر ملک صاحب نے مولوی صاحب پہ چڑھائی کی. اب بتلا، جو پیسے تم نے اس کے طلباء کو کھلائے وہ طلباء کھا کر جو عالم بنیں گے وہ دنیا میں دین پھیلائیں گے. تو نے وہ لیتے ہوئے تحقیق کی کہ کیا کہاں سے لا کے دے رہے ہمیں، کہاں سے لا کے دے رہے؟ علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے تھے 3 چلے کب لگے، اس کے وقت سے اب تک کا وقت کا کیا معمول ہے؟ جب سارا پاس ہو جاتا ہے آخر میں سوال کرتے تھے یہ بتلا بینک سے سود پہ قرض لے کے کاروبار تو نہیں کیا تھا، اس پہ بھی پاس ہو گیا؟ تو ایسا کہتے تھے جا اپنے علاقے میں جا کے خرچ کر، چل بھاگ جا اپنے علاقے میں جا کے خرچ کرو. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا، انکار کر دیں گے تو مدد اٹھ جائے گی. یہ شیطان نے پٹی پڑھایا. میں مانگنے تھوڑی گیا تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل مدرسے کو بھی اس کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ جہاں سے آیا تحقیق کرنا کہ کہاں سے آیا، کون سی کمائی لا کے ہمیں دے رہا. حرام کمائی کر کے ہم مدرسے کو دے کر خوش ہو رہا کہ چلو میں نے دین کی خدمت بھی کر لی، میرا حرام جو ہے وہ بھی حلال بن گیا.
خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ ہو. وہ صلوحت سریرتہ، اور جو پوشیدہ اعمال ہیں وہ نیک ہوں. ظاہری اعمال تو سب نیک دکھلاتے ہیں، جبہ کبہ پہن لیا، بڑے لوگوں کے سامنے خشوع خضوع سے نماز دکھلا رہے، نہیں، وہ تنہائی والے اعمال، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، بند کمرے والے اعمال، وہ نیک ہوں. صلوحت سریرتہ، جب اللہ اور بندہ ہے، بیچ میں کوئی تیسرا دیکھنے والا نہیں، وہاں والے اعمال نیک ہوں. وحسنت علانیتہ، اور جو ظاہری اعمال ہیں، علی اعلان کرنے والے اعمال ہیں، وہ خوبصورت ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت حسن سے معمور ہے. حضور کی سنت والے لباس کو، سنت والے شکل و صورت کو خوبصورت بنا کر پیش کرو. ایسا نہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں. بقول مولانا محمد احمد صاحب ہمارے رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور والے فرماتے تھے ہم تبلیغ میں ملنگ بنانے کے لیے پھر رہے ہیں. تمہیں ملنگ بنانا چاہتے ہیں؟ شلوار کا ایک پائچہ ادھر کیا ہوا ہے، ایک پائچہ اوپر ہے، ایک پائچہ نیچے ہے، ملنگ بنانا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں کشش اور جاذبیت تھی. آپ کے امامے میں، آپ کی داڑھی میں، آپ کے لباس میں. یہ نہیں ہے کہ لباس جو ہے نا 1-1 لاکھ کا پہنے، نہیں، وہ 10 روپے والا لباس کو بھی سلیقے سے، سنت کے مطابق، سلیقے سے. اس لیے فرمایا جو ظاہری اعمال ہیں وہ حسن سے معمور ہو، خوبصورت نظر آئے، خوبصورت نظر آئے. ایک شخص آیا نہلا کچیلا، اس نے فرمایا ہے بھائی کوئی جو اس کے کپڑے دھلوا دے. ایک شخص آیا داڑھی بکھرے ہوئے، پتہ نہیں مٹی سے آلودہ، اس نے فرمایا کوئی ہے، مشکات میں حدیث ہے کوئی جو اس کی داڑھی دھلوا دے، داڑھی دھلوا دے. ایک شخص پرانا پھٹا کپڑا پہنے ہوئے پھر رہا تھا. حضور نے کہا کہ بھئی تیرے پاس کوئی مال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ. انہوں نے کہا کیا مال ہے؟ انہوں نے کہا ہر طرح کا مال ہے، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے اور پیسے بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہوا پسند کرتا. اللہ نے تجھے مال دیا ہے، فقیروں کی طرح پھر رہا تو، اس لیے سوال حرام ہے. اور ایسی حیت، ایسی شکل صورت بنانا جس سے لگ رہا ہے کہ یہ سائل ہے، فقیر ہے، یہ بھی حرام ہے. ہمارے ایک بزرگ حج پہ گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ، سب جانتے ہیں اس لیے میں نام نہیں لوں گا، تو سارے اکابرین تھے، تو وہ بھی اہلیہ کے ساتھ حج پہ تھے. تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے وہاں مسجد نبوی کے باہر ایک جگہ پہ بٹھا دیا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باقی حضرات سے کہہ کے پھر آتا ہوں، کیونکہ مستورات کے ساتھ تھے تو اور جگہ تھے باقی حضرات، میں ان کو اطلاع دے کے آتا ہوں، تم اتنی دیر یہاں بیٹھو، میں یہاں سے جانا نہیں. کی جب وہ واپس آئے تو دیکھا ان کی اہلیہ جہاں بٹھا کر گئے تھے، اہلیہ کے سامنے ریالوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جہاں بٹھا کر گئے تھے یہی ہونا تھا نا. ہر جانے والا سمجھ رہا تھا کوئی فقیر نہیں بیٹھی ہے تو کوئی 5 ریال، کوئی 1 ریال، کوئی 10 ریال. وہ بیچاری پردے میں برقعے میں کیا کہے، نہ عربی آتی جو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. ریالوں کے ڈھیر آگے جانا وہ جو. تو ایسی حیت بنانا یہ بھی منع ہے. ان سے غلطی کیا ہوئی کہ بیوی کو ایسی جگہ بٹھا کر کیوں گئے کہ آنے جانے والا سمجھے کہ کوئی فقیر نہیں بیٹھی ہوئی ہے. حسنت علانیتہ، ظاہری اعمال خوبصورت ہوں، واستقامت طریقتہ، اور راستہ سیدھا ہو، سیدھا راستہ اختیار کر. طوبی لمن تواضع للہ من غیر منقصۃ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا لیا. تواضع، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. من غیر منقصۃ، کسی کے خوف سے نہیں، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی سے کچھ حصول کرنے کے لیے نہیں، کسی سے کچھ عہدہ منصب لینے کے لیے نہیں، کوئی مال متاع، کوئی دینی دنیاوی مرتبہ چاہنے کے لیے نہیں. من غیر منقصۃ، صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ کے لیے. بقول حضرت بڑے حضرت رائے پوری
مولانا عبد الرحیم رائے پوری حاجی صاحب کے شیخ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے اللہ دین کا کام اس سے لیتے ہیں جس کے اندر کا جذبہ یہ ہو کہ میں کچھ نہیں میرے سے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں میرے سے کچھ نہیں، جو ہر وقت کام کرتا جائے اور اپنی نفی کرتا جائے، تو نے نہیں کیا، تو نے نہیں کیا، اللہ نے لیا، اللہ نے کرایا، اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں، اس کو اوپر سے اوپر کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچے کرتا جاتا ہے اللہ اس کو اوپر سے اوپر کرتے چلے جاتے۔ وَأَنفَقَ مِمَّا جَمَعَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، اور بغیر حرام کے، بغیر گناہ کے، سود اور رشوت اور چوری اور دھوکہ اور غصب کے بغیر جو مال اس نے جمع کیا کمایا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہو، اس کے لیے ہے خوشخبری، اس کے لیے خوشخبری۔ خالط اہل الفقہ والحکمہ، علماء کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہو، اہل علم کی صحبت میں، اہل حکمت کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہو، ورحم اہل الذل والمسکنہ، اور معاشرے کے غریب گرے پڑے کمزور لوگوں پہ رحم کھاتا ہو۔ انفق الفضل من مالہ، اور اپنے زائد مال کو خرچ کرتا ہو، وامسک الفضل من قولہ، اور فالتو باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہو، وسعت السنہ ولم يعدل عنها الى بدعہ، اور سنت، حضور کی سنت اس کو کافی ہو اور حضور کی سنت کو چھوڑ کر بدعت کی طرف نہ جاتا ہو۔ ثم نزل، یہ کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ حضور کی زندگی ہے، یہ نمونہ ہے اس محنت کرنے والے، اس کام میں لگنے والوں کے لیے۔ جب تک حضور کے رنگ میں نہیں رنگے جائیں گے اس وقت تک اس محنت کے قابل نہیں ہوں۔ جتنا جتنا سرکار کے رنگ میں جو رنگا جائے گا وہ اس محنت کے اعتبار سے اللہ کے یہاں مقبول ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ خود سجھائیں گے، جو حضور کے رنگ میں جتنا رنگا جائے گا اس کو اللہ سجھائیں گے، موقع موقع کی بات بتلائیں گے کہ اب کیا کرنا، اب کیا کرنا، اب کیا کرنا، اس کے دلوں میں بات آئے گی، اور پھر اس باتوں کو اپنے اہل علم، علماء، اپنے شورا والے، مشورے والوں کے سامنے رکھے گا، اور پھر ان کے مشورے سے اور اپنے علماء کے فتوے سے کام کرتا کرتا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب تک جو نہیں کیا، اس محنت کے اعتبار سے جو ذمہ داری آئی تھی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس پر اللہ سے معافی مانگنا اور اس کام کو کرتے جانا، اپنے دنیاوی تقاضے کو اعمال کے ذریعے سے پورا کرنا سیکھ جائے کہ اعمال کر کر کے ہمیں اللہ سے کروانا ہے اپنی ہر ضرورت اور حاجت۔ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچے جو ہے گھروں میں ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ جب میری ماں پر، میرے باپ پر فلاں حال آیا تھا، فلاں تقاضا آیا تھا، تو انہوں نے ان کا رخ کیا تھا، ان کا رخ کیا تھا، کس رخ پر وہ گئے۔ اس لیے عائشہ رحمۃ اللہ علیہ چند اعمال بتلایا کرتے تھے کہ تم یہ اعمال کو کر لو تو تمہارے سارے مسئلے حل۔ ہم ان اعمال کو اختیار کریں۔ وہ اعمال کوئی حاجی صاحب کی اپنی اختراع نہیں تھی۔ ایک مجلس تھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سارے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ حاجی بشیر صاحب، مولانا احسان صاحب کے والد صاحب، انہوں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ عبد الوہاب جو ہے نوجوانوں کو وظیفے بتلاتا رہتا ہے، تو اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے، اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ ہر ایک کو وظیفہ بتلاتا ہے، یہ دعا پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے۔ حاجی بشیر صاحب خاموش ہو گئے۔ جب سارے چلے گئے، کمرے میں صرف دو ہی رہ گئے، مولانا یوسف صاحب اور حاجی عبد الوہاب صاحب۔ تو جب سب چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب نے عبد الوہاب صاحب سے کہا وہ کیا وظیفہ بتلاتا، مجھے بھی تو بتا دے۔ ایسا نے کہا میں اپنے پاس سے تھوڑی بتاتا ہوں، میں نے وہ بلا اس نے حسین کتاب میں دیکھی تھی تو اس میں سے جو دعائیں تھی، اس نے حسین دعاؤں کی مجموعہ کتاب ہے، اس میں سے وہ دعا میں نے دیکھی وہ میں بتا دیا کرتا ہوں۔ آج نے مولانا یوسف صاحب نے کہا ٹھیک۔ تو وہ جو حاجی صاحب کی دو تین چیزیں ہیں تو بہت ساری، لیکن وہ دو تین چیزیں جو حاجی صاحب اپنے پاس سے نہیں بتلاتے،
وہ بھی کہیں قرآن حدیث سے ہی ان کو ملا ہوا ہے، اور مولانا یوسف صاحب نے تو ان کو اجازت دے دی بتلانے کی. انہوں نے مجھے کہا کہ بتا دیا کرو، تو وہ میں تشکیل کے بعد بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ نیت کریں، عزم کریں کہ وہ تشکیل جو ہے وہ تو مولانا احسان صاحب کتنی دفعہ آئے، میں وہی تشکیل کروں گا. مولانا کی تو ایک ہی ہے، اس حالت میں بھی آتے ہیں، ہاں، اس بے چینی کے ساتھ آتے ہیں، کس کرب اور دکھ کے ساتھ آتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ آئیں گے، اور ایک ہی درخواست کرتے ہیں کہ لاہور کی یہ ہر مسجد سے ایک جماعت چلے کی دے. ایک جماعت مانتے ہیں، دو نہیں مانتے، ایک مانتے کہ سال میں ایک جماعت ہے. اس اجتماع کے موقع پر تو ایک ایک جماعت ہے.